چہرہ رضا کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون صدق اللہ العظیم. ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی عنایت سے میں اس وقت ٹاپک جو ہے وہ بدعہ پر گفتگو کر رہا ہوں، کیونکہ لفظ بدعہ جو ہے اس کو رہا ہوں. جب یہ پروگرام شروع کیا تھا بدعہ کا، تو ابتدا میں نے بدعہ کا لفظ اور اس کا معنی بیان کیا اور ثابت یہ کیا تھا قرآن کریم سے کہ بدعہ کوئی ڈراؤنا لفظ نہیں ہے. اور پھر بدعت کسے کہتے ہیں؟ جو اعتقادات میں بدعت ہوتی ہے اور جو اعمال میں ہوتی ہے، اور ان میں بدعہ کے درجات ہوتے ہیں. کچھ جائز ہوتی ہیں، کچھ مکروہ ہوتی ہیں، کچھ خلاف اولا ہوتی ہیں. تو میں نے اہل علم کی کتابوں سے ان کے حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. اس کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ مسائل جن کو ڈائریکٹلی بدعہ کہا جاتا ہے، ان میں سے جو اہم مسئلے ہیں، جو دو چار ہیں جن کے اوپر زیادہ شور کیا جاتا ہے. نصف شعبان ہے، جمعرات کے پروگرام میں نے کیا تھا، اور اس کے عدم جواز پر، اس کی مخالفت میں جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت لائی جاتی ہے، اس پر بھی میں نے بڑی تفصیل سے کلام کیا تھا. اور الحمدللہ وہ بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں مجھے فون بھی کیے، اور جو میلاد کے بارے میں پروگرام ہوئے ان کے بارے میں بھی. یہ پروگرام کافی طویل ہوتا جا رہا ہے. تو آج میں میلاد النبی کہ جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، اس کی مخالفت کی بات، تو جو اس کے نہ ماننے والے ہیں اور میلاد کو بدعت کہنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سرے سے کام ہی جائز نہیں ہے، یہ سرے سے کار خیر ہی نہیں بنتا. اور جو میلاد کے منانے والے ہیں اور جائز کہنے والے ہیں، وہ کہ یہ کہنا کہ یہ کار خیر نہیں بنتا، یہ تو بہت زیادتی ہے. تو پھر وہ قرآن کریم سے اور احادیث لاتے ہیں اس مسئلے کے اوپر کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا یہ کار خیر نہیں ہے، مہمانوں کو کھانا کھلانا یہ کار خیر نہیں ہے. اس وقت یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ربیع الاول کے مہینے میں خصوصاً اور 12 ربیع الاول کے دن اس حیت کے ساتھ یہ پروگرام کرنا جائز ہوتا ہے. کیوں مثلا وہ جب یہ آج پڑھیں قرآن کریم کی کہ انبیاء علیہ السلام کی جو ولادت کے دن ہوتے ہیں، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، کہ سلامتی والا دن ہوتا ہے نبیوں کے ولادت کا دن.
تو پھر وہ آگے سے ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست اعتراض کرتے ہیں یہ آیت تو صحابہ اکرام تابعین نے بھی پڑھی تھی تو انہوں نے 12 ربیع الاول کیوں نہیں منایا؟ تو یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو اہل علم اس آیت پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جو اس سے استدلال کر رہے ہوتے ہیں وہ خصوص اور مخصوص اور حیت اور کیفیت کی بات نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ اس سے پہلے عمل کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ شبہ ڈالنے والے کہتے ہیں یہ تو کار خیر ہی نہیں ہے، تو اس کے کار خیر ہونے کے وہ دلائل دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اس کا کار خیر ہونا اور دوسرا ہے ربیع الاول میں خاص کر کے اس کیفیت اور حیت کے ساتھ میلاد کا کرنا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ جو کوشش کی ہے وہ ربیع الاول کے مہینے کے اعتبار سے ہے، اس پر علماء کا کیا نظریہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میلاد کی مخالفت میں ایک اور سبب ہوتا ہے جو ایکسکیوز بنایا جاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ میلاد کے اندر کئی غلط باتیں آ گئی ہیں تو اس لیے یہ میلاد کرنا سرے سے ناجائز ہے۔ تو اس کا جواب ہمارے علماء ہمیشہ نور ٹی وی سے اور دیگر چینل سے، کتابوں میں، تحریروں میں، تقریروں میں یہ بیان فرماتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز کوئی غلط کام کسی چیز کے اندر داخل ہو جائے تو اس چیز کو ختم نہیں کیا جاتا، اس غلط کام کو ختم کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے شبہ ڈالنے والے دوست اسے آڑ بنا کر وہ میلاد کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سرے سے یہ جائز نہیں ہے۔ پھر اس کا ایک نتیجہ بڑا غلط بسا اوقات ہوتا ہے کہ چونکہ مخالفین نفس میلاد کے مخالف بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میلاد ہی غلط ہوتا ہے اور وہ ایکسکیوز دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس میں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ چیز بھی غلط ہوتی ہے کہ نہیں، لیکن ان کا مقصود اس وقت اس چیز کا غلط ہونا نہیں ہوتا، ان کا زور تو یہ ہوتا ہے کہ میلاد کو غلط ثابت کریں۔ تو ہمارے علماء کئی دفعہ ان باتوں سے ذرا وہ اس کے اوپر اتنا زور نہیں دیتے کہ ہاں یہ بات واقعتاً غلط ہے اور اس کو غلط کہنا چاہیے، یہ کہتے ہیں، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ علماء اس کو غلط نہیں کہتے یا وہ غلط جانتے نہیں ہوتے کسی غلط بات کو جو شریعت کے خلاف ہوتی ہے، بلکہ وہ اس وقت جب اس سے مخاطب ہوتے ہیں مخالف سے تو ان کی نظر ہوتی ہے کہ اس کا مطلب یہ باتیں غلط باتیں نہیں ہیں، اس کا مطلب اصل میلاد ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ عید کا تہوار ہے، سال میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 عیدیں جو شرعی عیدیں ہیں وہ عطا فرمائی ہیں، اور استحبابی اور عیدیں جو ہیں وہ باعتبار برکت کے اور باعتبار خوشی کے وہ ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عید کہتے ہیں، جمعے کو بھی عید کہتے ہیں۔ تو وہ جو دونوں عیدیں ہیں چھوٹی اور بڑی عید، یہ بالکل ایک وہ دن ہے جو پورا روحانیت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا دن ہے، لیکن کیا جب عوام کے ہاتھ وہ دن آتا ہے تو عوام اس دن کے اندر جو کچھ اعمال بجا لاتے ہیں یہ کرتے ہیں تو کیا علماء اس کا رد نہیں کرتے، اس کو غلط نہیں کہتے؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ چیزیں غلط ہوتی ہیں، عیدوں کے خطبوں میں بھی بیان کرتی ہیں، لیکن کیا اس کا مطلب یہ لے لیں کہ چونکہ عید کے دن لوگ فلمیں گانے لگا لیتے ہیں اور لوگ اسراف کرتے ہیں، کپڑوں کے مقابلوں میں آ جاتے ہیں، روحانیت کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہوتی، تو ان وجوہات کی بنا پر ہم عید کو تو غلط نہیں کہہ سکتے، عید تو عید رہے گی نا، ہاں ہم یہ کہیں گے کہ یہ چیزیں غلط ہیں۔ اسی طرح میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محافل ہوتی ہیں ان کے اندر اگر کسی کے خیال میں کوئی غلط بات ہو تو اس بات کی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ میلاد کو ہی غلط کہہ دینا چاہیے۔ اور بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو غلط کہا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے تو وہ تو غلط ہوتی بھی نہیں ہے۔ مثلا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک یہ بات ہوتی ہے کہ یہ کھانا کیوں کھلاتے ہیں؟ اب یہ بتائیں کہ کھانا کھلانا تو ثواب کا کام ہے، قرآن و حدیث میں اس کا بیان ہے، مہمان نوازی کرنا اس کا بیان ہے، تو وہ تو شریعت غلط ہے ہی نہیں، اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو چیزیں واقعہ ہی قابل اصلاح ہوتی ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے، اور ممکن ہے کہ اگلے پروگرام میں بھی میرا یہ دل چاہ رہا ہے کہ میں اس پر بھی تفصیل سے ذرا گفتگو کروں۔ اللہ تعالیٰ نے تو توفیق دی ہے، مجھے موقع عطا فرمایا ہے، اپنا کرم کیا ہے، اور نور ٹی وی کے سٹیج سے میلاد کے دلائل اور اس کا بدعت نہ ہونا، جب یہ سب چیزوں کو میں نے بیان کیا ہے تو جہاں جہاں کہیں کوئی کمی ہوتی ہے
ان کی بھی نشاندہی میں کر دوں تاکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب بنے. اور ممکن ہے کہ کہیں جہاں وہ کوئی غلط بات ہو رہی ہے واقعتاً اگر ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دے اور اللہ تعالیٰ ان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دے. سب سے پہلی ایک مسئلہ ہے وہ یہ کہ جہاں تک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل کا تعلق ہے وہ تو بالکل جائز ہے. اب جو منکرات باتیں جو غلط باتیں ہیں جن کو کہا جاتا ہے ان میں جو میرے علم میں آئی ہیں اور پہلے اس سے یہ میں بات کہہ دوں کہ وہ غلط باتیں وجود میں ہی کیوں آتی ہیں اس بات کو ذرا دھیان سے سنیں اور اس کی طرف توجہ دیں کہ غلط باتیں وجود میں کیوں آتی ہیں. اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شرعی دن جو ہوتا ہے خوشی کا اسلامی دن جو ہوتا ہے اس کا ایک طریقہ منانے کا وہ ہوتا ہے جو اہل علم کرتے ہیں اور اہل علم اس کو مقرر کرتے ہیں کہ اس میں یہ ہونا چاہیے. جیسے میں نے امام عبداللہ الکامل کی کتاب آپ کے سامنے پڑھی, حافظ سیوطی کی, اور سب لوگوں کا میں نے بیان کیا کہ میلاد اصل کیا ہے. میلاد یہ ہے قرآن, تلاوت قرآن, نعت خوانی اور تقریر اور دعا اور مہمانوں کا کھانا. اور یہ سارا سال جائز ہے, سارا ربیع الاول جائز ہے اور خصوصاً میلاد 12 ربیع الاول کو بھی جائز ہے. اگر علماء جب یہ کام کریں گے تو ان کا دھیان سب سے زیادہ اس بات پر ہوگا کہ اس کے اندر اشاعت اسلام کا کتنا پہلو غالب ہے. اس کے اندر زیادہ تکلف نہ ہو, وہ سادہ ہو اور میلاد کا کھانا ہو, اور یہ نہ ہو کہ ایک دن پکا کے پھر سال بھر اس کا انتظار کریں کہ کب وہ دن آئے. نہیں, میلاد ربیع الاول میں بھی 12 کو بھی سارا سال منائیں اور سادگی کے ساتھ اس کے کھانا ہو جس کے اندر مہمان نوازی ہو, کیونکہ یہ دین کا کام ہے اور دین کے کام سادگی سے ہی اچھے لگتے ہیں اور ان میں کنٹینیوٹی تسلسل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ 12 ربیع الاول کو کر لیا اور سال کے بعد. تو علماء اس کے اندر یہ چیزیں نوٹ کریں گے. لیکن اتفاق یہ ہوا ہے, یہ بدقسمتی کہہ لیں یا مجھے معلوم نہیں کہ یہ کیوں ایسا مسئلہ ہو گیا ہے, اور جو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وجہ سے ہوا ہے ان کا آج کے موضوع سے تعلق نہیں. ممکن ہے میں اگلے بار اس کا بیان کر دوں. کہ جہاں تک محفل میلاد کرنے کا تعلق ہے تو محفل میلاد کی جو کمیٹیاں بنتی ہیں ان میں عموماً وہ لوگ ہوتے ہیں جو دین سے باخبر نہیں ہوتے اور ان کا ایک اپنا ذوق ہوتا ہے, اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے میلاد کمیٹی. اب وہ میلاد کمیٹی جو ہے نا وہ اس کا اہتمام کرتی ہے. اب وہ جو میلاد کمیٹی ہے ان کے اندر اگر عالم نہیں ہوگا, مفتی ان کے اندر شامل نہیں ہوگا, عالم سے وہ مشورہ نہیں کریں گے, مفتی سے وہ مشورہ نہیں کریں گے, تو پھر وہ کیا کریں گے کہ میلاد ایک اچھا کام ہے, اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ذوق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ لوگ آئیں میلاد سنیں. لیکن ان کے ذوق کے اندر بہت چانس ہے کہ کوئی ایسی بات داخل ہو جائے کہ جو شریعت اسلامیہ کے ساتھ شریعت اسلامیہ کے مخالف ہو یا کم از کم بہتر نہ ہو. جن میں نمازوں کا ٹائم ہوتا ہے, فلاں چیز ہوتی ہے, ان کی ایک دو میں مثالیں دیتا ہوں آپ کو. تو چونکہ وہ اہتمام کرنے والے ایک عالم سے مشورہ نہ کریں یا نہیں کرتے, اس وجہ سے بعض دفعہ وہ بعض چیزیں جو ہیں ان کے اندر وہ آ جاتی ہیں جن کا میں ذکر آگے کرتا ہوں. لیکن جہاں علماء کا تعلق ہوتا ہے, جہاں علماء انوالو ہوتے ہیں, وہاں کوئی غیر شرعی چیز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کی میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں آپ کو. نور ٹی وی ہے یا دیگر اسلامی چینل ہیں, ان کے اوپر جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل ہوتی ہیں تو نور ٹی وی کے سٹیج سے وہ جو محافل ہوتی ہیں ان میں